اور جتنے بھی مذہب، جتنے بھی ریلیجن دنیا میں آج ایگزسٹ ہو رہے ہیں، تقریباً میجورٹی آف دا ریلیجن اپنے اپنے طور طریقہ سے فاسٹنگ کرتے ہیں۔ کرسچن کا اپنا ہے، ہندوازم کا اپنا ہے، اسلام کا اپنا ہے، جتنے بھی مذہب آج دنیا میں ہیں، روزہ ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن خالی طریقہ کار الگ ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز الگ ہے، اور ٹائمنگ الگ ہے، اور اسی طرح مہینے کے کس وقت رکھنا، کیسے رکھنا، یہ الگ ہے، باقی رکھتے سب ہے۔ اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔ ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر، بیان اور نعت سننے کا موقع۔ ہمارے اچھے سپانسرز عاقب رینٹلز، علیز بلڈرز اور محمد ایکون کا شکریہ ادا ہے، جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین، توکلت علیک یا رب العالمین وفوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اس میڈیا کے ذریعے سے سننے والے تمام حضرات، آپ سب کو میرا تہہ دل سے سلام عرض ہو۔ اب زمانہ چونکہ جیسے جیسے رفتار کے ساتھ آگے جا رہا ہے، اس میں الیکٹرونک آسمان کو چھو رہی ہے، تو اسی حوالے سے کسی بھی ذریعے سے صرف لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، اب چاہے وہ سننے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دیکھنے کے ذریعے سے ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی درجے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں ناکامی والا زندگی دیکھوں، ناکامی میرے در پہ آئے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بھائی رونیل صاحب نے یہ ایک نیا چیز شروع کیا ہے لوگوں کے، ہم سب کے فائدے کے لیے، کہ میڈیا اب ایسا دور آ گیا ہے کہ ریڈنگ پاور دنیا میں سمجھو ختم ہی ہو رہا ہے، اور باقی جہاں تک دیکھنے کا سوال ہے، سننے کا سوال ہے، لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ اس میڈیا کے حوالے سے تمام لوگوں کو اپروچ کیا جائے دین اور دنیا کے حوالے سے، کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، تاکہ ہر عبادت انسان کے سر کے اوپر سے جائے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب رمضان کا مبارک مہینہ از جسٹ راؤنڈ دا کارنر۔ فیو ڈیز تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ فیو مومنٹس ہی باقی ہے، چند لمحہ باقی ہے، کیونکہ ڈیز آر جسٹ فلائنگ، اتنا رفتار میں دن جا رہے ہیں کہ صرف فرائیڈے ہی کو پتہ چل جائے کہ چلتا ہے کہ آج فرائیڈے ہے۔ تو اس لیے فیو مومنٹس رہ گیا ہے رمضان کا۔ تو اسی حوالے سے آج کے نشست میں رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس پر میں آج کچھ باتیں گزارش کروں گا کہ روزہ شروع کیسے ہوا اور کہاں سے کیسے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، او یو بلیورز، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ روزہ دنیا کا بنایا ہوا چیز نہیں ہے، اور روزہ لوگوں کے لیے کوئی نیا انوینشن نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھا۔ فرض کہتے ہیں کمپلسری کے، اوبلیگیشن تھا۔ اور جتنے بھی مذہب، جتنے بھی ریلیجن دنیا میں آج ایگزسٹ ہو رہے ہیں، تقریباً میجورٹی آف دا ریلیجن اپنے اپنے طور طریقہ سے فاسٹنگ کرتے ہیں۔ کرسچن کا اپنا ہے، ہندوازم کا اپنا ہے، اسلام کا اپنا ہے، جتنے بھی مذہب آج دنیا میں ہیں، روزہ ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن خالی طریقہ کار الگ ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز الگ ہے، اور ٹائمنگ الگ ہے، اور اسی طرح مہینے کے کس وقت رکھنا، کیسے رکھنا، یہ الگ ہے، باقی رکھتے سب ہے۔
لعلکم تتقون. اب آتے ہیں روزہ کے مقصد پر کہ روزہ رکھا کیوں جاتا ہے. اگر کوئی بھی مذہب والے روزہ رکھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی دھرم ریلیجن کو ماننے والا ہو, ہر ایک کا جو موٹیو ان ریگارڈس ٹو فاسٹنگ از آل سیم. لعلکم تتقون, so that we become more pious, so that we become more closer to our Creator, so that we become cleansed from inside out. That is all about fasting. In any religion, آپ سارا انویسٹیگیٹ کریں, اندر تک جائے, روٹ تک جائے, تو آپ کو یہی آنسر ملے گا کہ روزہ کا مقصد ہے اندر سے باہر اپنے آپ کو, سول کو اسٹرینتھن دینا اسپرچولی, اور اپنا جو کریٹر ہے اس کے اور نزدیک جانا اسپرچولی, فزیکلی. یہی مقصد ہے روزہ رکھنے کا. ورنہ بھوکا رہنا, پیاسا رہنا, اوپر اللہ تو ہمیں تو بھیجا ہی کھانے پینے کے لیے. تو کیوں ہم روزہ رکھتے ہیں؟ تاکہ بھوک کے حالت میں ہمیں وہ فیلنگ آئے کہ دنیا کے اس جتے میں لوگ رہتے کیسے ہیں جن کو پانی تک نہیں ملتا. کھانا تو دور کی چیز ہے, جن کو پانی بھی نہیں ملتا. ایک بات, تاکہ وہ فیلنگ ہمارے اندر بھی آئے. دوسرا بات, بھوک کے حالت میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ پیٹ بھرنے کے ساتھ نہیں کی جاتی. جب انسان کا پیٹ خالی ہو, پیاس بھی لگی ہو, بھوک بھی لگی ہو, تو اس وقت کی جو عبادت ہے اس کی شان ہی الگ ہے, اس کی بات ہی الگ ہے, اور اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ امپیکٹ بھی الگ ہے. تو اس لیے اوپر والے نے ہمارے لیے جو روزہ فرض کیا ہے تاکہ ہم اندر سے باہر چینج ہو جائے, ہمارے اندر اسپرچول اسٹرینتھ مل جائے, روحانی طاقت جس کو کہتے ہیں. تو روزہ کا مقصد ہے اپنے ایمان کو امپاور کرنا, اپنا جو فیتھ ہے, بلیو ہے, اسکول آف تھاٹ ہے, اس میں اور اسٹرینتھن لے کر آنا, وہ طاقت لے کر آنا کہ یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور اوپر اللہ سننے پر, قبول کرنے پر مجبور ہو جائے, کہ دل میں بات اٹھے اور اوپر والا دینے پر مجبور ہو جائے. اپنے روزہ کو اتنا طاقت دینا ہے. یہ بات رہی گئی روزہ کے حوالے سے کہ روزہ رکھا کیوں جاتا ہے. اس کا مقصد ہے اپنے کریٹر سے اور نزدیک جانا. ورنہ بھوکا پیاسا رہنے کے لیے تو بھیجا نہیں گیا ہمیں تو بھیجا گیا تھا کہ ہم کھائیں اور پیئیں اور اس کا گیت گائیں. تو روزہ کا مقصد ہے اپنے انٹرنل جو سول ہے, جو ایمان ہے, جو فیتھ ہے, اس کو امپاور کرنا. تو اگر ایک انسان روزہ رکھ کر اور وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوا تو اس کا روزہ صرف رہ گیا بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا. تو روزہ کا جو موٹیو ہے, جو اصل مقصد تھا, جو اصل آبجیکٹو تھا, وہ پورا نہیں ہوا. تو صرف کیا رہ گیا؟ بھوکا رہا اور پیاسا رہا. تو روزہ کا مقصد ہے اوپر والے کے نزدیک جانا اور عبادت کرنا, غریبوں کا خیال رکھنا, ماں باپ کے اور نزدیک جانا, اپنے رشتہ داروں سے جو صلہ رحمی ہے, صلہ رحمی, ان کے ساتھ محبت کو ڈبل کرنا, اولاد کا حق, بیوی کا حق, بچوں کا حق, پڑوسی کا حق, اس کو اور انکریز کرنا, اور اپنے زبان کی حفاظت کرنا, اپنے نظر کی حفاظت کرنا, اپنے جو جسم ہے, سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک, یہ جو 6 فٹ کا مور اینڈ لیس جو دھڑ ایک دیا گیا ہے, اس کی حفاظت کرنا, گناہوں کو نزدیک آنے نہ دینا, اور نیکی جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. دس از آل اباؤٹ روزہ. کیونکہ یہ جو مہینہ ہے, اگر اس ایک مہینے کو ہم نے رائٹ پیٹرن پر بتا لیا, یقین کریں اس ایک مہینے کو ایکچوئل فیکٹ میں جیسے اللہ اور رسول چاہتے ہیں, اور روزہ کا جو اصل موٹیو ہے اس کو ہم نے اگر حاصل کر لیا, یقین کرے اس کا ریفلیکشن, اس کا امپیکٹ 11 مہینہ پڑے گا. اب 11 مہینہ جو آنے والا ہے اس میں ہم نے اتنا محنت پھر نہیں کرنا. ہاں, یہ ایسا مہینہ ہے, یہ پریکٹیکل کا مہینہ ہے, یہ پریکٹیکلی عمل کرنے کا مہینہ ہے. تو اگر اس میں ہم نے عمل کر لیا, اس میں اپنے جسم کو توڑا, اس میں اپنے ایمان پر تھوڑا زور لگایا, اس میں اپنے خواہشات پر تھوڑا سے قدم رکھا, تو اس کا امپیکٹ 11 مہینہ پڑے گا. اور اگر یہ مہینہ صرف ایسے واویلا بن کے زندگی گزارا, نہ نماز, نہ روزہ, نہ تراویح, نہ قرآن, نہ کچھ, تو 11 مہینہ کوئی اثر نہیں پڑنا. کیونکہ یہ مہینہ جو آیا ہے ہمیں اندر سے صاف کرنے کے لیے آیا ہے,
تاکہ ہم اندر سے صاف ہو جائے. باہر سے تو ویسے بھی شیمپو صابن لگا کے انسان روزانہ 2 مرتبہ نہاتا ہے, صبح بھی نہاتا ہے پھر شام کو بھی نہاتا ہے. تو باہر سے صفائی کا نام صفائی نہیں ہے. اصل تو انسان کے ایمان, انسان کے دماغ, انسان کے دل, ہمارا یہ صاف ہونا چاہیے. اگر یہ صاف ہو گیا نا روزہ کے ذریعے سے, تو یقین کرے باہر چاہے جتنا بھی گندگی لگا ہو, چاہے لت پت ہو گندگی میں, اس کا اوپر والے سے کوئی تعلق نہیں. اصل تو اندر ہے کہ اندر ہمارا بنا ہو. تو روزہ جو آیا ہے نا, روزہ آیا ہے ہمیں اندر سے اسٹرینتھن دینے کے لیے, ہمیں اندر سے کلینز کرنے کے لیے. یہ روزہ کا تعلق جسم سے نہیں ہے, یہ روزہ کا تعلق روح سے ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جتنی بھی عبادت تم کرو گے فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں ریوارڈ دیا جائے گا, لیکن جب بات آتی ہے روزے کی, اس کا ریوارڈ میں خود دوں گا. کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے کہ صرف خدا اور وہ بندہ کے بیچ میں ہے, باقی کوئی نہیں جاتا. ابھی نماز انسان پڑھتا ہے نظر آتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے نظر آتا ہے, حج کرتا ہے نظر آتا ہے, لیکن روزہ ایک ایسی کانفیڈینشیل ہڈن عبادت ہے کہ صرف وہ اور خدا جانتا ہے. اب چھپ کے پانی پیے تو خدا تو جان جاتا ہے. تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ خدا نے خود فرمایا, روزہ کا جب ثواب کا وقت آتا ہے تو میں فرشتے کو نہیں استعمال کرتا, میں خود ریوارڈ کرتا ہوں. تو اتنا بڑا جب مہینہ آ گیا ہے یا آنے والا ہے یا بالکل قریب ہے, تو اس کے لیے تیاری پہلے سے ہونا چاہیے. کھانا پہلے سے شروع ہو جانا چاہیے تاکہ کم ہو جائے, نماز میں دل اور لگ جائے. اگر 1 پڑھتا ہے 5 شروع ہو جائے, اگر مسجد 2 بار جاتا تھا 5 بار آنا شروع ہو جائے. یقین کرے یہ مہینہ جو ہے نا, یہی ایک مہینہ ہے جو سب سے رفتار آ کے چلا جاتا ہے, سب سے رفتار. ابھی یہ چاند نظر آیا, یوں روزہ شروع ہوا, یوں چاند نظر آیا اور روزہ ختم ہو کے عید منانے شروع ہو جائے گا. تو اس لیے معزز سامعین کرام, اس مہینے کے جو آبجیکٹو ہے اس کو جانے نہ دینا, کسی طریقے سے جانے نہ دینا. اس کو پکڑنے کی کوشش کرو, چاہے وہ پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ روزہ رکھنے کے حوالے سے ہو. کوئی بھی ذریعے سے ہر عورت اگر یہ گھاٹی مار لے کہ میں نے اس سال اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, آن دی ادر ہینڈ ہر مرد یہ گھاٹی مار لے میں نے چینج ہونا ہے, ہر بالغ مرد بچہ بچی یہ گھاٹی مار لے کہ میں نے چینج ہونا ہے, اوپر والا مجبور ہو جائے گا چینج کرنے پر. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلے گھاٹی ماریں, گھاٹی مار لو کہ میں نے چینج ہونا ہے. دنیا چینج ہو یا نہ ہو, میں نے ہونا ہے. اگر پوری دنیا کے لوگ یہ سمجھ جائے, اوپر والے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے ہمارے چینج ہونے پر. وہ تیار ہے اصل میں, تبھی تو رمضان دیا, تبھی تو روزہ دیا, تبھی تو کتنی عبادت کیوں دیا, تاکہ تم چینج ہو. لیکن ہم تیار نہیں ہیں. اٹس ہائی ٹائم ناؤ, پوری دنیا چینج ہو رہی ہے, ہم چینج ہو جائے. چلو یہ جو روزہ 2026 کا روزہ آیا ہے, کم از کم ہر انسان کچھ تو فرق اپنے زندگی میں لاؤ, کچھ تو ڈیفرنسز لاؤ. چلو بہت نہیں ہو سکتا, کچھ تو لاؤ, باقی اوپر والے کے حوالے میں ڈال دو. وہ کہتے ہیں نا, پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اس پر بھروسہ کرو. ابھی تو اونٹ ہی نہیں باندھا, اس پر کیسے بھروسہ کرے. اور ہم پھر کمپلین کرتے, دعا قبول نہیں ہو رہا, مانگ رہے دے نہیں رہا. ارے کیسے دے, اس کے لیے کتنا کیا؟ جس سے مانگ رہے اس کے لیے تو کچھ کیا نہیں, تو وہ دے کیسے؟ تو پہلے اس کے لیے. اور کرنا کیا ہے, کوئی یہ نہیں کرنا کہ بلائے اوٹا میں جا کے کودنا ہے یا کوئی 1000 فیٹ پہاڑ سے کودنا ہے تبھی وہ راضی ہوگا. او نہیں, کچھ نہیں کرنا. صبح سن رائز سے پہلے اٹھ کے روزہ رکھنا ہے, فجر پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, پھر اپنے دنیا کے کام میں نکل جاؤ. جتنا کمانا ہے کماؤ, کوئی نہیں روکتا. اسلام میں کوئی لیمیٹیشن تھوڑی ہے. جتنا کمانا ہے, کسی کے گلا دبا کے نہیں, کسی کے حق مار کے نہیں. طریقہ صحیح ہو, جتنا کمانا ہے, there is no limitations in earning. خوب کماؤ, جہاں 10 ہے وہاں 50 کماؤ, no problem. لیکن ناجائز طریقے سے نہیں, جائز طریقے سے. کسی کے دل پہ چھری چلا کر نہیں, کسی کے بچوں کے لقمہ چھین کر نہیں, کسی کے حق مار کر نہیں. پورا میدان آپ کا ہے. 12:30 بجے 1 بجے تک کماؤ, خوب کماؤ. جیسے 12:30 1 ہو جائے نماز ظہر, اس کے بعد عصر تک کماؤ, مغرب عشاء پڑھ کے آرام سے فیملی کے ساتھ سوشلائز کر کے سو جاؤ. کتنا آسان ہے. قرآن پڑھو, قرآن پڑھ کے سمجھو. لو یور نیبرز. نیبرز کون ہے؟ 40 on your right, 40 on your right, 40 on your left, 40 in front, 40 behind your house. یہ سب آپ کے نیبرز ہیں. لو یور نیبرز, ہیلپ یور نیبرز, اسسٹ یور نیبرز. روزے کے حالت میں یہی سب تو سیکھنا ہے.
بہت کچھ کرنے کا ہے، یقین کرنے بہت کچھ. روزہ تو ایک ذریعہ ہے، یہ تو قیامت تک آئے گا جائے گا آئے گا جائے گا، لیکن بات اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز ہو کر چینج ہو جائیں. یہ تو قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا، قیامت تک. یقین کریں ہمارے دلی دعا ہے کہ جو بھی بات کہی گئی سنی گئی ہے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. یہ جو میڈیا ہمارے سامنے آیا ہے، اللہ اس کے حوالے سے ہم سب کو اس کو استعمال کرنے کی، صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہوئی ہے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ آج کے پروگرام میں جو بات کہی گئی سنی گئی ہے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، یا اللہ جتنے لوگوں کا اس میں انپٹ ہے، تمام کے زندگی میں، وقت میں، کمائی میں، کاروبار میں، اولاد میں، ہر چیز میں یا اللہ مال و دولت میں برکت عطا فرما. یہ جو مہینہ آیا ہے، اس مہینے کے حوالے سے ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مانگا ہے اس کو عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا یا اللہ اس کو بھی عطا فرما. یا اللہ اس مہینے کو ہم سب کو صحیح معنوں میں بتانے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی عبادت کریں گے اس کو بھی قبول فرما. آگے جو بھی دن باقی ہے اس کو بھی پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے مل جل کر کام کرنے کی، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. The sun fuels our world, but its intense heat can sometimes be overwhelming, making life harder. But no need to worry. Your savior is here. Mohammed's Aircon and Elite Private Security Service is to rescue you from the heat. At Mohammed's Aircon Elite Private Security Services, we offer the perfect solution to beat the heat by installing top-of-the-line air conditioning systems for your home, office, or factory. We specialize in both industrial and residential air conditioning solutions, ensuring your space remains cool and comfortable. Along with our cooling solutions, we provide premium private security services, so you can sleep soundly without security concerns. Let Mohammed's Aircon Elite Private Security Services create a refreshing sanctuary for you. Reach out today for a consultation and experience the comfort of cool, crisp air. Stay cool, feel secure, and enjoy peace of mind with Mohammed's Aircon Elite Private Security Services. चमकते हैं आसमानों में, सितारे लाख चमकते हैं आसमानों में. मिसाल नूर सहर आप सा नहीं कोई, है दिल को खबर आप सा नहीं कोई. जहाँ में है नजर आप सा नहीं कोई. बका की राह दिखा दी जहान फानी को, बका की राह दिखा दी जहान फानी को. तो रश्क शम्स कमर आप सा नहीं कोई, है दिल को खबर आप सा नहीं कोई. जहाँ में है नजर आप सा नहीं कोई. हजर कलाम करे और करे सलाम शजर, हजर कलाम करे और करे सलाम शजर. करे जो सब पे असर आप सा नहीं कोई, है दिल को खबर आप सा नहीं कोई. जहाँ में है नजर आप सा नहीं कोई. सलाम आपकी रहमत पे सब जहानों का, सलाम आपकी रहमत पे सब जहानों का.
खुदा हो जाने उम्र आप सा नहीं कोई है दिल को खबर आप सा नहीं कोई जहाँ में है नजर आप सा नहीं कोई है दिल को खबर आप सा नहीं कोई जहाँ में है नजर आप सा नहीं कोई अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। पिछले साल की कामयाबी के बाद एक बार फिर आप तक रॉनकास्ट पर हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। हर सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे तकरीर, बयान और नात सुनने का मौका। हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स आकिब रेंटल्स, अलीज बिल्डर्स और मोहम्मद एयरकॉन का शुक्रिया अदा है, जिनके सौजन्य से आपके लिए हम ला रहे हैं अज़मते रमजान।